شکریہ مولانا. یہ جو بھی یہاں پر بات چیت ہوتی ایمان کے بارے میں ہے، دیکھیے اس سے پہلے بھی میں بولا تھا کہ ہم لوگ تو کوئی عالم فاضل نہیں ہیں، لیکن جو حالات زندگی کے جو چل رہے ہیں اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالنا ہے کہ جو ہے قادری صاحب کا نے ایمان اللہ کی پہچان کراتے ہیں یہاں پر اس محفل میں. اللہ کو جاننا، پہچاننا، اللہ سے ملانا، یہ محفل ہے. تو ہم لوگ سب اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ جو ہے اپنے ایمان کو تازہ کریں اور جو ہے جو صحیح عبادت ہے اس کو کریں. اب اس میں بیسک چیزیں کیا ہے؟ دیکھیے قرآن شریف کو جو ہے ترجمے کے ساتھ کوئی بھی نہیں پڑھتا. تقریباً لوگ جو ہے بہت کم لوگ ہیں، کیونکہ اللہ اس کے رسول کے جو احکامات ہے اس کو جاننا ضروری ہے. اپن لوگ جو ہے ابھی ایک کرایہ دار کو بھی گھر میں رکھتے تو اس کا کچھ جو سائن لیتے ایگریمنٹ میں اس میں کنڈیشنز رکھتے. ویسے ہی زندگی گزارنے کے بھی کچھ اصول ہیں، طور طریقے ہیں، اور اس کے اللہ اور اس کے رسول بتائے ہوئے ہیں. اس کے اوپر کسی کا ذہن نہیں، بیسک چیزیں جو ہیں. تو اس لیے جو بھی یہاں پر اللہ ترجمہ اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن شریف میں کسی کو بھی نہیں معلوم. ترجمے کچھ الحم کا سورہ کا معلوم ہے، باقی کے کچھ سورے کیا ہے کیا نہیں ہے. ضرور اپن ایک پیراگراف روز جو ہے قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، روز ایک دو احادیث گھر میں جو ہے احادیث کی کتابیں لا کے رکھنا. اور یہ چیز بچوں کو، اور بیسک چیز کیا ہے؟ سرکار سے محبت. اصل مین ریزن یہ ہے سرکار سے محبت رہی تو زندگی کامیاب ہے، سمجھ جائیے. ایمان جو ہے اصل ایمان، اگر سرکار سے محبت نہیں ہے، باقی کا پوری عبادت کر رہے ہیں تو اس کا کچھ بھی رزلٹ نہیں. اگر سرکار سے ذرا بھی فرق آ گیا بال کے برابر بھی، ایمان چلے گیا. اب شیطان، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. کون بول رہا ہے؟ اللہ بول رہا ہے. لیکن کیسا کھلا دشمن ہے؟ انہیں آپ کو نماز سے نہیں روکیں گا، روزے سے نہیں روکیں گا. ایمان میں سرکار کی شان میں ذرا سا بھی کچھ بال برابر اپنے دل میں خیال آ گیا تو ایمان چلے گیا. باقی کی عبادت کا کچھ بھی فائدہ نہیں. جیسے فون ہے اپنے پاس، اس میں ایک نیٹ ورک ہے، اور نیٹ ورک چلے کے بعد کوئی بھی اپلیکیشن ورکنگ میں نہیں رہتی. فون کتنا بھی بھاری رہو کچھ ہو، نیٹ ورک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بیسک چیز جو ہے ہم کو سرکار سے محبت، اپن بھی خود پڑھنا، ایسے محفلوں میں شریک ہونا، اپنے بچوں کو لانا، سرکار سے محبت، گھر میں جو ہے بزرگان دین کے واقعات سنانا، اور جو ہے نعت شریف کا ذکر، یہ سب جو ہے اللہ سرکار سے، اللہ اس کے رسول سے محبت کے طریقے ہیں. دیکھیے یہ سب بیسک چیزیں ہیں. اس چیز سے ہونے کے بعد پھر اور اس کے ساتھ ساتھ حلال کی کمائی، یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہر ایک کے لیے ضروری ہے. کیونکہ اگر حلال نہیں رہا تو جو پھر کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی نیکی کی طرف وہ رغبت نہیں ہوتی، اللہ رسول کی طرف کوئی بڑھتے نہیں ہیں. خون میں گڑبڑ ہو گئی تو جو ہے معاملہ پورا گڑبڑ ہو جاتا ہے. آدم علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام پوچھے کہ بولے آپ کی نسل میں جو آپ کے بیٹے ہیں وہ سب سے پہلے قتل وہ لوگ کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ پوچھے آدم علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام. تو بولے کہ میں جو پھل کھایا تھا جنت میں اس کی وجہ سے انہیں جو ہے پہلا قتل میرے لڑکے سے ہوا. تو یہ اپنے خون میں بھی آ جاتا. پھر بعد میں اپن بولیں گے بچہ میری نہیں سن رہا، جو آج کل چل رہا، بڑے بزرگ جو بھی ہے بولے اولاد ہماری نہیں سن رہی، ماں باپ کو نہیں کری وہ نہیں کری بولتے. تو اصل وجہ کیا ہے کہ ہم بچپنے میں ان کو موڑے نہیں، اللہ رسول کو اپن بتائے نہیں ان کو کہ دیکھ یہ اللہ رسول ہیں، یہ ان کے احکام ہیں. اگر یہ بتائے، وہ لوگ اس کتاب کو نکال کے دیکھے کہ جو ہے اللہ رسول کیا کہہ رہے ہیں، تو اس میں اللہ رسول یہ بول رہے ہیں کہ دیکھ یہ تیرے ماں باپ ہے، اگر تو کتنی بھی عبادت کر لے، حج روزہ زکوٰۃ جو بھی خرچ کر لے، لیکن اگر یہ لوگ راضی ہیں تو میں راضی ہوں. بول رہا اللہ تعالیٰ کیا شان ہے اللہ کی، کیا اس کی رحمت ہے. ماں باپ کا اتنا بڑا درجہ دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن ہمارا کام ہے اولاد کو اللہ رسول کے بارے میں بتانا. پھر اللہ رسول ماں باپ کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کا مقام کیا ہے، کیا حقوق ہے. ماں باپ اپنا جو ہے بچوں پہ کیا حقوق بنتے، ماں باپ پہ، پڑوسیوں پہ، رشتہ داروں پہ، چلنے پھرنے کے آداب،
کھانے پینے کے آداب، یہ سب اسلام میں سب گہری چیزیں ہیں. ایون ہر چیز کو جو ہے اپنا کام ہے دیکھنا، اس چیز پہ سن کے عمل کرنا. جو ایمان کی باتیں ہیں وہ تو ہیں اپنی جگہ ہیں، لیکن بیسک چیزیں یہ، اس سے اگر اپن کر کے جب آگے بڑھے تو وہ دل پہ بھی اثر ہوتا. نہیں تو ایک کان سے سننا دوسرے کان سے اڑا دینا ہے. دیکھیے، اور آج کل اور ایک بات اس سے پہلے بھی بولا تھا میں، جتنے بھی مدرسے چل رہے ہیں سب جماعت والوں کے. تو کیا ہے، یہ شرک، یہ بدعت، یہ سب چیزیں گھروں میں آ گئی ہیں. تو آپ یہ اخبار بھی اٹھا کے دیکھیے، رشتوں کے بارے میں بھی اگر دیکھیں گے تو شرک بدعت سے پاک ہے تو رشتہ کرو بول رہے. اتنا بھیانک عالم ہو گیا ہے کہ یقین مانیے آپ کہیں رشتہ کرنا بولے تو جو ہے سوچنا پڑ رہا ہے. ایسے لوگ ہو گئے، باہر بیسک چیز کچھ معلوم نہیں ہے، سیدھا سعودی عرب کو جا کے آئے تو سیدھا بولے یہی صحیح ہے، اس سے ہٹ کے کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کیا نہیں ہے. تو ایسا ماحول بن گیا ہے. اس ماحول میں اپن جو ہے اہل سنت جماعت کا جو طریقہ ہے، عقیدہ ہے، اس چیز کو مضبوطی سے تھامنا. کوئی شرک ہے یا بدعت ہے تو سب کو، آپ کو، ہم کو معلوم ہے، لیکن اس کو سمجھائیں گا کون؟ سلام پھیرتے ہی ایسا جا رہے ہیں، آدمی کو پار کر کے پوچھو مت. دعا تو عبادت ہے، دعا عبادت میں شامل ہے. خالی آدمی کچھ بھی نہیں کرا، دعا کرا بھی تو وہ عبادت میں اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. آج اس سے ہم لوگ محروم ہو گئے ہیں. گھروں کی برکتیں ختم ہو گئی، رحمتیں ختم ہو گئی، ایمان میں جو ہے کمزوری آ گئی ہے. یہ سب چیزیں ہیں. کس طرف جا رہا ہے ماحول، کیسے لوگ مطلب یہ ہو گئے ہیں. آخر کیا کریں گے؟ ہم بھی ہمارے بزرگوں کو دیکھے ہوئے ہیں، پورا دور دیکھے ہوئے ہیں، مگر آنے والی نسل کہاں جا رہی؟ بچے کیا کریں گے؟ کیسا ہوں گا یہ سب؟ اس کے اوپر بھی ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ جو خضر صاحب کریں، دیکھیے اتنی بڑی محفل جمع کرنا، اتنے لوگوں کو کرنا، آج کے زمانے میں کیسا ماحول ہے، کیسے پیر و مرشدہ ہیں، کیسا کیا ہے، سب آپ لوگ بھی دیکھے ہوئے ہیں، ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. الٹا ناپ بدنام کئی چیزیں ہیں. اب بے لوث بغیر کسی کے جو ہے خالص اللہ کے لیے جمع ہونا، اور جو ہے کچھ ذکر و اذکار سیکھنا. نصیحت نہیں ہے، سب کو جو ہے بتاتے دیکھو بھئی یہ ہے، ایسا کرنا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی کرنا ہے. سب سے بڑی نعمت دیکھو صحت ہے. اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام پوچھے کہ یا اللہ تو خدا ایک ہی ہے، اگر اور ایک کوئی خدا ہوتا تو اس سے سب سے بڑی نعمت کیا مانگنا بول کے پوچھے اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ فرمایا، بولا صحت، بولے صحت سب سے بڑی نعمت ہے. اس کے بعد پھر عبادت، ایمان، وہ یہ سب کچھ ہے. تو صحت، اب آپ ہم اندازہ لگیے اپن لوگ کتنے ناشکرے ہیں. ابھی ہم ایک اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی کائنات ہے. ایک فون کو سوئچ آف کر دو بند ہو جاتا، پورا سسٹم بند. لیکن انسان جب سو گیا کھا کے پی کے، پورا سسٹم چالو رہتا، باڈی کا ڈائجیشن ہوتا، اس سے جو قوت نکلتی پوری جاتی باڈی میں. پورا بلڈ سرکولیشن جو ہوتا، بلڈ سرکولیشن ساری بیماریاں پیشاب کے ذریعے پورا خارج ہو جاتی. اتنی بڑی نعمت، آپ کا پورا سسٹم ورکنگ میں ہے، آپ سو رہے ہیں بے سود، موت کی نیند سو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ صبح میں فریش اٹھا دیتا. اتنی بڑی نعمت صحت و تندرستی، اس کی قدر نہیں ہے. آج کا دن کل نہیں رہتا، کل کا دن پرسوں نہیں رہتا. اپنی صحت کو غنیمت جان کے یہ کرنا، نہیں کل کروں گا پرسوں کروں گا، ایسا نہیں ہے. اور اللہ رسول کے لیے وقت نکالنا، فضول فالتو وقت نکال رہے ہیں بھائی، ایسا کیسا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو وقت نکالنا ہے ہم کو. اس میں ہم بھی شامل ہیں کہ بھائی ٹائم تو نکالنا ہے، نکال کے کچھ وقت جو ہے دین کے معاملے میں. یہ سب چیزیں ہیں. ایسی محفلوں میں جمع ہوں گے تو ہم کو کیا ہے کہ کان کے ذریعے جو بھی سنیں گے وہ دل تک اترتا، اس کے ساتھ عمل کا موقع ملتا. نہیں تو واٹس ایپ پہ تو ایسے ایسے چیزیں مل جا رہی ہیں کہ پوچھیے مت. سب ریڈی میڈ ہو گیا سسٹم، کچھ بھی ایسا ہے ویسا ہے. لیکن اب اس کی مثال ایسی بھی ہے، ایک کار ہے ٹھہری ہوئی، اس کے اندر بریک ہے، ہینڈل ہے، ایکسیلیٹرس ہے، گیئر کیسا ڈالنا سب معلوم ہے. لیکن ایک انجان آدمی چلا سکتا کیا اس کو؟ نہیں چلا سکتا، کیونکہ اس کے لیے استاد ہونا ضروری ہے. اس لیے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کوئی استاد، کوئی پیر و مرشد، کسی کا سہارا لینا ضروری ہے. میرے کو سب معلوم ہے بولے تو پھر اس کا استاد شیطان بن جاتا. اب شیطان بن گیا تو پھر انہیں لے کے جاتا کیسے ڈائریکشنوں میں، پوچھو مت. اتنے غرور تکبر کے بھی اتنے درجات ہیں، پوچھیے مت. ہاں شیطان، اگر میں اگر سوچ لیا دل میں بہت اچھا بھاشن دے رہا ہوں بولے تو گیا، ہاں اچھی خیرات کر رہا ہوں بولے تو گیا. اتنا ایمان، اگر ایمان کچھ سمجھے تو سب سے بڑا گنہگار میں خود ہوں.
یہ ایک چیز، جتنے صحیح ایمان والے رہیں گے نا انہیں خاموش ہو جاتا، بولتا بھائی میرے سے بڑا گنہگار کوئی ہے ہی نہیں، میں چھوں۔ اگر صحیح ایمان والا ہے وہ خاموش ہوتے جاتا، کیونکہ اس کی زبان بند ہوتے جاتی۔ اللہ تعالیٰ تو بے حساب دے رہا، بہت سب کر رہا ہے، لیکن ان چیزوں پہ غور کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ جو ہے اس پہ یہ کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ مدد کریں گا۔ ایسی محفلوں کے اندر ضرور ہم لوگ اس کا فائدہ اٹھانا ہے۔ دیکھیے میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ شفیعنا مولانا بارک وسلم۔